میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فہم قرآن کی ایک اور مجلس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا ہمارا موضوع کہ قرآن کریم کے ہمارے اوپر، بندوں کے اوپر، اللہ کے بندوں کے اوپر کیا حقوق ہیں۔ تو یہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک تلاوت کی، اس کے اندر قرآن کریم کا سب سے پہلا حق کہ قرآن کے اوپر ایمان لانا جیسے ایمان لانے کا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو اس چیز پر جو آپ کے اوپر نازل کی گئی، یعنی قرآن کریم۔ تو قرآن کریم کے بندوں کے اوپر 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے کہ اس کتاب کے اوپر ایمان لانا جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اور کیسا حق ہے؟ یعنی اس کے اوپر ایک ایمان، دیکھیں ایمان کے 2 جز ہیں۔ ایک اقرار باللسان کہ منہ سے کہہ دینا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اس کتاب کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ لیکن دوسرا جو یہ بہت آسان ہے اور یہ سارے کہتے ہیں جی ہم قرآن پہ ایمان لائیں، ہم قرآن، لیکن تصدیقم بالقلب، دل سے اس کا یقین کرنا کہ جو قرآن کریم میں درج ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ شروع اس لیے ہو رہی ہے، اس طرح ہو رہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ بھئی اس کتاب کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، شک و شبہ سے بالاتر کتاب ہے۔ تو اس کے اوپر ایسے ایمان لانا جیسے ایمان لانے کا حق ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں درج ہے وہ کسی شک و شبہ سے بالاتر ہے، سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جو اس کتاب میں آئے گا اس پہ ہم یقین کریں گے دل سے۔ جب دل سے یقین ہوگا تو پھر یقین کیسا ہوگا؟ جیسے صحابہ کا ہوا۔ اور دوسرا حق اس کا کیا ہے کہ اس کی تلاوت کرنا، اس کی تلاوت کرنا۔ اس بعث فیہم رسولا یتلو علیہ آیاتی، اس قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ ہم نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ کس لیے مبعوث کیا؟ کہ وہ تلاوت کر کے دکھائیں قرآن کریم کی آیات کو۔ تو دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اسے پڑھا جائے۔ تو پہلے تو جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ یہ حق تو بڑا عام تھا، ہمیں صبح صبح نماز فجر کے بعد قاری صاحب کے پاس مسجد میں بھیجا جاتا، تو بچے بچیاں یہ سارے لوگ جاتے، قرآن کی تلاوت کرتے، پورا محلے کے اندر قرآن کی تلاوت عام ہوتی تھی۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی آج کل بہت نایاب ہو گیا کہ قرآن کریم صحیح طرح سے پڑھنا ہی آئے۔ بہت سے کم لوگ ایسے ہیں جنہیں صحیح مخارج کے ساتھ صحیح جو اس کا حق ہے تلاوت کا، کہ اس کے اندر تو الحمد اور الحمد سے معنی ہی بدل جاتا ہے۔ ایک الحمدللہ کا مطلب ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور الحمد کا مطلب ہے تمام کی تمام کمزوریاں اللہ کے لیے۔ تو اس لیے ہم اس کی تلاوت کرنے کا صحیح حق ادا کیا جائے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ قرآن ہم پہ تلاوت کریں، اور جب تک 40 سال کی عمر مبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نبوت کا اظہار ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، جب قرآن کی آیات آنی بند ہوئیں تو تھوڑی دیر بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو سب سے بڑا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ یہ قرآن کریم ہے۔ لیکن اب ہمارا المیہ دیکھیں اس امت کا کہ ہمیں صحیح طور پر اسے پڑھنا ہی نہیں آتا، جن کو پڑھنا آتا ہے وہ بھی نہیں پڑھ رہے، اسے کھول ہی نہیں رہے، اس کے اوپر گرد جمی ہوئی ہے اور یہ مردوں کے علاوہ کہیں پڑھا نہیں جا رہا۔ اور اگر اس کو ہم نے کس لیے بنایا کہ بھئی شادی کے موقع پہ اگر دلہن کو رخصت کر دیں تو سر کے اوپر یہ رکھیں، سامنے جناب اس دلہن کو سجا کے سامنے ایک غیر محرم کو کھڑا کر کے اس کی مووی بنائے اور ہماری بیٹی بہن کو سب سے پہلے غیر محرم لوگ دیکھیں، تو یہ قرآن سر پہ ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کیا فرمایا؟ قرآن حجت لک علیک، کہ قرآن یا تیرے حق میں گواہی دے گا یا خلاف گواہی دے گا۔ تو اب دیکھ لیں ہم نے قرآن کو کیا بنایا۔ تیسرا حق اس کو سمجھنا، اس کے اندر تو بالکل امت مسلمہ میں ذوق و شوق ہی نہیں رہا۔ اب ایک سمجھنا عام لوگوں کا سمجھنا، جیسے سورہ یوسف کے قصے، انبیاء کے قصے، ابراہیم علیہ السلام کے یہ قربانی کے بارے میں قصے کہ کیسے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا، اللہ کے راستے میں کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے ذریعے مینڈا، یہ آرام سے عام۔ اور ایک مفہوم وہ ہیں جو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، جو اس کی جس میں فقہی اصطلاحات ہیں، جن میں اب عام لوگوں میں یہ بھی کہ جی ہر کوئی بندہ جو ہے وہ اٹھے اور جناب 20-30 دن کا کورس کرے تو بہت آسان ہے۔ بھئی اس میں جو فقہی اصطلاحات ہیں ان کے ذریعے ان کے لیے تو عمریں درکار ہیں۔ 9 سال ہو گئے ہمیں قرآن کی تعلیم میں لگے ہوئے، لیکن ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے علماء اتنے بڑے بڑے انہوں نے 40 سال 50 سال، وہ کہتے ہیں ہم تو طالب علم ہیں۔ تو اس کو سمجھنا تیسرا حق۔ چوتھا حق پھر اس پہ عمل کرنا۔ اب عمل کرنا کیسے آئے گا؟ اب دیکھیں ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا، اب ہمیں اس کو سمجھنا ہی آتا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، نبی کائنات کس لیے اس دنیا میں آئے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُكَ، کہ ہم نے تو انسان کی تخلیق کی اور ہم تو وہ بھی جانتے ہیں جو وسوسہ اس کے دل میں آتا ہے، اللہ کا اتنا علم ہے۔ لیکن ہم اس قرآن سے اور یہ اسی کے اندر کہا ہم کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ مومن تو وہ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم قرآن سے ہمارا رشتہ نہیں، تو ہم آخرت کا ہم نشے میں دنیا کے اندر، اور دنیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو، کن فی الدنیا کا انک غریب و عابر فی السبیل۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم جناب اس دنیا کے اندر مزے موجے کر رہے ہیں۔ پانچواں حق اس کی دوسروں کو دعوت دینا۔ جامعہ ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام، حدیث نمبر ہے 3788، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم اگر مضبوطی سے پکڑ لو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور قرآن میں بھی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ تم اگر اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو ہرگز تفرقوں میں نہیں پڑو گے۔ کہ ایک چیز دوسرے سے بڑی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ یہ جو رسی ہے جو آسمان تک لٹکی ہوئی ہے یعنی قرآن کریم، اور دوسری میری اطرت ہے یعنی اہل بیت ہیں، حضور علیہ السلام گھر والے ہیں، یعنی جب میرے اگر یہ دونوں ہرگز تم سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے تو تم دیکھ لو گے کہ ان دونوں کے سلسلے میں میری کیسی جانشینی کر رہے، یعنی اطرت رسول سے محبت، اہل بیت سے اور قرآن سے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کے احکام کو، اس کی تلاوت کو اپنا مقصد بنا دینا۔ دوسری حدیث مبارکہ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2641 ہے کہ میری امت کے ساتھ یہود والا معاملہ پیش آئے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حتیٰ کہ اگر یہودیوں نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو یہ گناہ بھی یہ امت دیکھ لے گی، اور بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوں گے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں ایک جنت میں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں کون سا فرقہ جائے گا؟ کہا کہ وہ جو میرے اور میرے اصحاب کے نقش قدم پر عمل کرے گا۔ اب ہم دیکھ لیں، ہم صحابہ کے اوپر ہی اور اہل بیت کے آپس کے جو صحابہ کے اور آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تھوڑے بہت معاملات پہ ہم نہ فیصلہ کرنے والے ہیں، نہ ہم اللہ کے فیصلوں میں شریک ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آپس میں لڑی جا رہے ہیں، اور جناب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے صحابہ کو بھی چھوڑ دیا، ان کے طریقے کو۔ صحابہ کیسے قرآن کریم پڑھتے تھے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی قرآن سے الفت محبت تھی کہ جب جو باغیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کیسے رات کو، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے رات کو روتے، قرآن پڑھتے۔ یہ اطرت رسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کرتی،
اور کہتی یا اللہ تو تیری رات ہی کتنی چھوٹی ہے، ایک سجدے کی متحمل نہیں ہوتی. تو ہم لوگ نہ صحابہ کے رہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے اوپر رہے، نہ ہمیں قرآن سے محبت رہی. تو اگر ہم نے اس امت سے تفرقہ ختم کرنا ہے تو ہمیں قرآن کریم کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے. آئیں قرآن کو سیکھیں، اس کی تلاوت سیکھیں، اس کے مخارج کو سیکھیں. تجوید سے پڑھنا ہر بندہ کر سکتا ہے. پھر دوسرا حق اس کے اوپر یعنی پہلے ایمان لانا، دوسرا تلاوت کرنا، پھر اس قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اور آخر میں اس کو دوسروں کی دعوت دینا. اس قرآن کی دعوت کو عام کیجئے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس قرآن کو اپنا مقصد زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.